حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا، یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر واقعہ موجود ہے۔ انس آپ جانتے ہیں سرکار کے گھر میں بڑے ہوئے، تو گھر کا ماحول، اندر کی باتیں، بچے تھے ان کو پتہ تھی۔ ایک بات بتاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں حضرت صفیہ کو معلوم ہوا، صفیہ ام المومنین، صفیہ بنت حیی بن اسرائیل سے تھیں، حضور پاک کی زوجہ محترمہ ام المومنین۔ انس کہتے ہیں حضرت صفیہ حضور کی زوجہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حفصہ جو حضور کی زوجہ ہیں یہ بھی، اور حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں، صفیہ کو معلوم ہوا کہ حفصہ نے ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ صفیہ تو یہودی کی بیٹی ہے، صفیہ تو یہودی کی بیٹی ہے، بنی اسرائیل سے ہے نا، یہودی کی بیٹی ہے۔ اب حضرت صفیہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سرکار کو عرض کر کے رو پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عمر کی بیٹی حفصہ وہ مجھے یہودی کی بیٹی کہتی ہے۔ واقعہ سامنے آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو پہلوؤں کو ایڈریس کیا۔ ایک جس کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا، پہلے اس کے وقار کو بحال کیا۔ اب یہ سیکھنے والی چیز ہے، جس کی عزت نفس کو مجروح کیا اس کے وقار کو پہلے بحال کیا۔ کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صفیہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد، تمہارے چچا اللہ کے نبی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، ایک نبی کی تم اولاد اور بیٹی ہو، ایک نبی کی تم بھتیجی ہو، اور اپنی طرف اشارہ کیا، فرمایا اور ایک نبی کی تم زوجہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صفیہ تم ایک نبی کی اولاد سے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہو، ایک نبی کی تم بھتیجی ہو ہارون علیہ السلام، اور ایک نبی کی تم زوجہ ہو۔ اگلا جملہ، وہ کس بات پہ فخر کرتی ہے؟ عمر کی بیٹی حفصہ، وہ جو تمہیں کہہ رہی ہے تو یہودی کی بیٹی ہے، وہ کس بات پہ فخر کرتی ہے؟ 3 نبیوں سے تمہارا تعلق ہے، ایک کی اولاد سے ہو، ایک کی بھتیجی ہو، ایک کی زوجہ ہو۔ ان کی عزت و نفس کو بحال کیا۔ اور دوسرا جملہ حضرت حفصہ سے فرمایا کہ حفصہ اللہ سے ڈرتی رہا کرو، دونوں کو بیان کر دیا۔ ایک جملہ ہے نا، تو فلاں کی بیٹی ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا نہیں تو، یہ جملہ بھی اس کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، اور یہ بھی تکبر ہے، اور یہ بھی بندے کو جنت میں جانے سے روک لے گا، اور یہ احترام انسانیت کے یہ جملہ بھی خلاف ہے۔